وکیل صاحبان بھی جب طلاق کا قانون لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ بھئی میں اپنی بیگم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، 3 دفعہ طلاق دیتے ہیں. یہ کوئی قانون نہیں ہے، ایسا قانون ہے ہی نہیں. اور سارے ائمہ اس کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید ایسے بیان کر رہا ہے، حضور ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جو چیز اہم ہے وہ اہم ہے اور ٹاپ کے اوپر آئے گی. من ہے، ٹن ہے، تولا ہے، ماشا ہے. ہر چیز کو اس کی جگہ پہ آپ رکھیں گے. لیکن جو بنیادی بات ہے، جو سیر ہے، جو من ہے، اس کو پھر پوری قوت کے ساتھ بیان کریں گے اور بار بار بیان کریں گے. اس لیے کہ اس کو نفسیات میں اتارنا ہوتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو دیکھیے وہاں مسئلہ شفٹ آف ایمفیسس کا ہی تھا. یہی ہو چکا تھا وہاں. جو چیزیں اہم تھیں وہ غیر اہم ہو گئی تھیں، جو غیر اہم تھیں وہ اہم ہو گئی تھیں. اس کے نتیجے میں جو لوگ وجود میں آئے تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سانپ کے بچوں، افعی کی اولادوں. افعی وہ سانپ ہوتا ہے جو اچھل کے کاٹ لیتا ہے. اس طرح کا انسان ذرہ رسا بن جاتا ہے. تم چھونا پھری ہوئی قبریں ہو، باہر سے بڑے خوبصورت اور اندر سے سوائے ہڈیوں کے کچھ نہیں. نیکوکاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کریں گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وہ اپنی دانے سے بہت نیکیاں لے کے پہنچ رہے ہوں گے اور ان کی پوری دینداری ان کے منہ پہ ماری جائے گی. یہ تمہاری بدعتیں تھیں، یہ تمہاری خرافات تھیں، یہ تمہارے اپنے تصورات تھے، میں نے یہ بات کہی نہیں تھی. حاضرین گرامی قدر محترم ناظرین، قرآن مجید ہمارے سامنے جو ہدف رکھتا ہے وہ آخرت کی فلاح کا ہدف ہے. یعنی اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارا کیا مقصد ہے، ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، کس منزل تک پہنچنا ہے، کس چیز کی خواہش سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے اور کس چیز کا اندیشہ سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. اس سوال کا، اس چیز کا، اس بات کا کوئی جواب اگر قرآن مجید میں آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو بہت زیادہ اس میں مشقت نہیں کرنی ہوگی کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کے آخرت کی فلاح حاصل کرنی ہے. اور یہ جو آخرت کی فلاح کا ہدف قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے، جس منزل کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، یہ منزل آپ غور کیجئے ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے. اس دنیا میں ہم ہر روز، ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ جنتی بنا رہے ہیں. یعنی ہم اپنے خوابوں کی ایک جنت اس دنیا میں تعمیر کرنے کی مستقل کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم گھر بناتے ہیں، ہم شادی کرتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم وہ جنت بنا رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کو دوام دینے کے لیے، یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ ہمیں مرنا ہے، تو اسے دوام دینے کے لیے ہم اولاد پیدا کرتے ہیں. یہ ابدی زندگی کی خواہش ہے. ہم جب زندگی میں سہولیات جمع کرتے ہیں، آسانیاں جمع کرتے ہیں، جس وقت ہم ہر طرح کی مشکلات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم غموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اصل میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم جہنم سے بھاگ رہے ہیں اور جنت اس دنیا میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس دنیا میں جس طرح اقبال نے بھی کہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام. یعنی اس دنیا میں جنت بن نہیں سکتی. یہ ایک ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ جگہ تو آخرت کی جگہ ہے، یہ مقام تو آخرت کا مقام ہے جہاں پر یہ خواہش پوری ہوگی. اس سلسلہ درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایمانیات کے ضمن میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس دنیا میں انسان کی اصل کوشش، تمام تر اس کی جد و جہد اصل میں خواہشات کا پورا کرنا ہی ہے، خواہشات کی تکمیل ہی ہے. یہی کام ہے جو انسان کر رہے ہیں. اور پھر جتنے بھی ورلڈ ویوز ہیں اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں، اسی حوالے سے انسان کو ایک لائحہ عمل دیتے ہیں، ایک طریقہ بتاتے ہیں. تو قرآن مجید نے دنیا میں کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہے خواہشات کے اوپر، بس اس کا ایک دائرہ ہے جو محدود کر دیا ہے، اور اس دائرے کے اندر بتایا ہے کہ تم اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی جدوجہد کرتے رہو. اور ساتھ میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ جگہ تو آ رہی ہے، وہ زندگی تو ابھی آئے گی جہاں پر
ہر طرح کی خوشیاں، ہر طرح کی راحتیں، ہر طرح کی آسانیاں، سکون، سرور، لذت، خیر، بھلائی، عافیت، ابدی زندگی، روحانیت، پاکیزگی، ہر چیز دے دی جائے گی، ہر چیز جمع کر دی جائے گی۔ تو وہ دن تو ابھی آ رہا ہے، اور اس کے آنے میں قرآن بتاتا ہے کوئی شک نہیں۔ تو دو ٹوک ہے قرآن مجید، اس پورے معاملے میں دو ٹوک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اس معاملے میں بھی دو ٹوک ہے کہ آخرت کی فلاح کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ دو لفظوں میں قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، قد افلح من تزکا۔ اگر آپ گن لیں تو 4 الفاظ ہیں، قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس انسانی کی قسم، جیسا کہ اسے سنوارا، اس کا خیر و شر اس کے اوپر الہام کیا، اس کی نیکی اور بدی اسے سجائی، کہ فلاح پا گیا جس نے اسے پاک کیا، نفس کو پاک کیا، اور برباد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ قرآن مجید جنت کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر اس کا جواب دیتا ہے، اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ جنت کیسے ملے گی، بتاتا ہے کہ ذالک جزاء من تزکا، یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تو قرآن مجید اس معاملے میں بھی دو ٹوک ہے کہ جو ہدف اس نے دیا ہے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو جنت کو پانے کے لیے، وہ خارج کا کوئی نشانہ نہیں ہے، وہ اپنے نفس کی پاکیزگی ہے۔ اور کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اس دنیا میں قدم قدم پر آلائشیں پائی جاتی ہیں، نجاستیں ہیں۔ یہ نجاستیں وہ بھی ہیں جو حیوانی نوعیت کی ہوتی ہیں اور جو ہمارے اپنے جسم میں بھی ہیں۔ یہ آلائشیں اخلاقی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں، یہ آلائشیں علم میں بھی ہیں، یہ آلائشیں عمل میں بھی ہیں، یہ آلائشیں فکر میں بھی ہیں۔ تو ہر طرح کی آلائشوں سے قرآن مجید پاک ہونے کو تزکیہ قرار دیتا ہے۔ اور پھر کیا یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ تم جیسے دل چاہو تزکیہ کرتے رہو اور اپنا ذاتی طریقہ ایجاد کرو؟ جو میں نے بیان کیا تھا کہ دیگر ورلڈ ویوز ہیں، جیسے رہبانیت پہ مبنی ایک ورلڈ ویو ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے پھر اس کا اپنا ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، اس میں ترک خواہش سب کچھ ہے، ترک دنیا سب کچھ ہے، اس کو وہ پاکیزگی سمجھتے ہیں۔ نہیں، قرآن مجید نے 4 جگہ حضور کا منصب رسالت بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ آپ اصل میں جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ یتلو علیہم آیاتی ہی، خدا کا یہ جو کلام ہے پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں انفس و آفاق میں، یہ جو پیغام ہے توحید کا، آخرت کا، یہ دیتے ہیں، اور اس کے دلائل پھر آپ بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا 80 سے 90% حصہ اصل میں اسی پہ مشتمل ہے، یعنی آخرت کی دعوت اور اس کے دلائل، یہی قرآن مجید کی اصل ڈیٹیل ہے۔ اور پھر میرے آپ کی نسبت سے کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور تزکیہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب کیا ہے؟ قانون شریعت۔ اور حکمت کیا ہے؟ خدا اور بندوں سے تعلق کس طرح، کن اساسات پر قائم کیا جائے۔ تو قرآن مجید نے فلاح آخرت کا ہدف دیا ہے، اس دنیا میں اس کے لیے بتایا ہے کہ پاکیزگی شرط ہے، پاکیزگی کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ حکمت ہے، اس میں شریعت بھی شامل ہے، اس میں خدا کے ساتھ تعلق کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا، اس میں بندوں کے ساتھ معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا، اور ان ساری ہدایات کو، یعنی یہ احکام ہے نا، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ان ساری ہدایات کو دین اسلام کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اس طریقے کے سوا کوئی اور طریقہ لے کے پہنچا تو قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص وہاں پر جہنم کا خسارہ اٹھائے گا۔ تو یہ ہے وہ پورا اسٹرکچر جس کے تحت ہمارا دین ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی تو اب میں آپ کو ایک بہت اہم ترین بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو دین ہے ہمارا اپنی نوعیت کے لحاظ سے ہے کیا۔ یعنی جس وقت ہم
آخرت کو ہدف بنائے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، تو دراصل ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم خدا کی بندگی کر رہے ہیں. یہ خدا کی بندگی ہے. چنانچہ جب نبی اور رسول آتے ہیں تو اسی کو اپنی دعوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اس کو انسان کی تخلیق کے مقصد کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک رسول بھیجا ہے. کس پیغام کے ساتھ؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور طاغوت یعنی شیطان کو چھوڑ دو. طاغوت کہتے ہیں اس ہستی کو جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہو جائے، بغاوت کو اختیار کر لے. تو بغاوت کا راستہ چھوڑو، سرکشی کا راستہ چھوڑو اور اطاعت کا، فرما برداری کا، بندگی کا راستہ اختیار کرو. تو بندگی کی یہ زندگی ہے جو اصل میں ہم گزارتے ہیں. اب یہ بندگی کیسے کی جاتی ہے، اس کو بیان کرنے کا ایک طریقہ تو وہی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات. لیکن جب آپ قرآن مجید کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں، یعنی بندگی کے زاویے سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندگی کی 8 اساسات ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں بتا رکھی ہیں. بندگی کی 8 اساسات ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں بتا رکھی ہیں، اور یہ چیز وہ ہے، یعنی یہ اساسات وہ ہیں کہ وہ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں، ہر سرد و گرم میں، ہر اونچ نیچ میں، ہر موڑ پر، ہر راہ پر، ہر موقع پر، ہر حال میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور ہمیں ٹھیک جگہ رہتی ہیں. اور ہم 24 گھنٹے اس احساس میں جیتے ہیں کہ اس لمحے میں میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اس کے جواب میں پھر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حضور کی تعلیم کے مطابق میں اپنے آپ کو ڈھالوں گا، اپنے فکر کو، اپنے عمل کو، اپنے رویے کو ڈھالوں گا. وہ 8 اساسات کیا ہیں؟ وہ اصل میں پورا دین ہے، پورا عملی دین ہے جس کو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یعنی ابھی تک میں نے جو بتایا ہے وہ ایمانیات کے پس منظر کی بحث کر رہا ہوں کہ آخرت ایک دین کا بنیادی ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ایمان ہے، اور پھر توحید. لیکن اب بندگی کے اوپر جب ہم آ گئے، آخرت کو مقصد بنا لیا، حضور کو ہم نے وہ ذریعہ بنا لیا جہاں سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے، تو پھر اب کرنا کیا؟ اب عمل کرنا ہے. تو اب ہم عمل کی طرف آ رہے ہیں. عمل کی 8 اساسات ہیں، ان کو ایک ایک کر کے اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے. آج میں کوشش کروں گا کہ ان کا ایک اجمالی جائزہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور ان کی اہمیت کو کچھ واضح کر دوں. ان 8 اساسات میں سے یہ سمجھیے کہ 7 اساسات وہ ہیں جو انسان کی شخصیت کے اندر کو اپیل کر رہی ہیں. وہ باہر آتی نہیں ہیں، وہ باہر بہت ہی کم نظر آتی ہیں. یعنی آپ ان 7 اساسات کے اوپر پوری طرح قائم ہوں گے اور سامنے والے شخص کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. صرف خدا کو معلوم ہوگا. خدا آپ کے دل کا حال جانتا ہے، آپ کی کیفیت کو جانتا ہے. گویا کہ آپ آخری درجے کے دیندار بن چکے ہوں گے اور زمانے کو اس کی خبر نہیں ہے. اس لیے کہ ہدف کون ہے؟ شخصیت. پچھلی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ انسانی وجود جو ہے اس میں یہ جو جسم ہے، جو میری آپ کی شناخت ہے، اس کے سیل ہر لمحے مر رہے ہیں، ہر لمحے پیدا ہو رہے ہیں. اور کم و بیش 10 برس کے اندر یہ جو ہمارے جسم میں 37 ٹریلین سیل ہیں، آپ کو پتا ہے 37 ٹریلین سیلز 10 برسوں میں مر جاتے ہیں اور نئے سیل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 برسوں میں ہمارا جسم بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. ہم جو تھے وہ نہیں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری شخصیت وہی رہتی ہے، ہمارا نام وہی رہتا ہے. لوگ اسی حیثیت میں ہم سے متعارف رہتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، ہماری میموریز ایسے ہی رہتی ہیں، ہمارے رشتے ناطے تعلقات ویسے ہی رہتے ہیں. تو ہماری شخصیت اصل میں اندر ہے. اس شخصیت کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے فوکس کر رکھا ہے، اور صرف ایک اساس ایسی ہے کہ جو خارج میں آتی ہے. تو وہ اساسات کیا ہیں؟ اب ایک ایک کر کے ان کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں. پہلی جو اساس ہے وہ ایمان ہے، وہ خود ایمان ہے. اچھا، ایمان کا ایک پہلو تو وہ تھا
جس کو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، اور اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں. سارے نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے ہمیں دین مل رہا ہے. آخرت کی زندگی اصل ہدف ہے، اور قرآن مجید اصل میں وہ کتاب ہے کہ جہاں پہ یہ سب کچھ موجود ہے. یعنی اس وقت فرنٹ کے اوپر اب قرآن ہی رہ گیا. اس کو میں بار بار بیان کر چکا ہوں، خدا سامنے نہیں آتا، فرشتے بھی نظر نہیں آتے، رسول بھی سامنے نہیں ہے اس وقت. تو کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ قرآن مجید ہے. یہ سب کچھ قرآن مجید کی اساس پہ میں بیان کر رہا ہوں. تو قرآن مجید ہے جو سب کچھ بیان کر رہا ہے. تو یہ ایک پہلو تھا. یہ ہم نے کس طرح سمجھا؟ یہ انٹلیکچولی سمجھا، یہ ہم نے ایک فکری عمل کے ذریعے سے سمجھا، یہ قرآن مجید کے مطالعے سے سمجھا. یہ ایمان کی ایک سطح ہے، لیکن یہ ابتدائی سطح ہے. ایمان یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ایمان بہت آگے تک جاتا ہے، پوری زندگی میں قائم رہتا ہے، مسلسل بڑھتا رہتا ہے. اور جب اس سطح پہ اب میں زیر بحث لا رہا ہوں، اگلی دفعہ پہلی دفعہ میں جب میں بات کروں گا عمل پہ تو اسی پہ بات کروں گا کہ یہ پھر بہت ہی غیر معمولی چیز ہے. لیکن مختصر نبی میں بتا رہا ہوں کہ یہ براہ راست اصل میں کس چیز کا نام ہے. یہ انٹلیکچوئل پروسیس نہیں ہے، یہ اپنی نفسیات میں خدا کی ہستی کو اتار لینے کا نام ہے. آخرت کے مقصد کو اپنی نفسیات میں اتار لینے کا نام ہے. جو اقبال نے کہا ہے نا کہ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق. تو عشق کی جگہ آپ ایمان رکھ لیجیے. بڑا خوبصورت شعر ہے، پورا شعر ہی سنا دیتا ہوں. آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح بادی سحرگاہی کا نم. یعنی صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے، باد سحرگاہی، صبح کے وقت چلنے والی جو ہوا ہے اس کے اندر موئسچر ہوتا ہے، اس کا جو نم ہوتا ہے وہ شاخ گل میں، پھولوں کے اندر، اس کی شاخوں کے اندر آپ کبھی دیکھیے گا کہ وہ موتیے کے قطرے کی طرح پانی موجود ہوتا ہے. ہوا ڈال رہی ہوتی ہے، ہوا پہنچا رہی ہوتی ہے، تو ایک ایک ریشے ریشے کے اندر جو ہے وہ پانی موجود ہوتا ہے. تو ایمان اس طرح انسان کے ریشے ریشے میں اتر جاتا ہے. یہ کوئی عقلی چیز نہیں ہے کہ اچھا جی آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیا بچپن کے اندر، یہ 5 ایمانیات لکھ دیں، ہم لکھ کے آ گئے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پوچھ لیا اور ہم نے کہا کہ جی اللہ ایک ہے. نہیں، یوں نہیں ہوتا. یہ لمحے لمحے کا ایمان ہوتا ہے. یہ انسان کے قلب کے اندر اس طرح اترتا ہے کہ انسان کی کھال اتار دی جائے گی، اس کو نہیں چھوڑے گا آدمی. ایسے اندر جاتا ہے. یہ آدمی سے بڑے بڑے کام کرا لیتا ہے، آدمی کی پوری شخصیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے. پھر اس کے اپنے شیڈز ہیں، وہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. اس میں اسلام ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا. خدا نے مجھے اور آپ کو تاج پہنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، اقتدار کا تاج پہنایا ہے. یہ اب تاج ہم ایسے اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خدا کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم خدا کے حکم کے سامنے اپنے اختیار کو سلب کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. یہ اسلام. اس کی تفصیل میں اگلی دفعہ کروں گا. اس میں پھر قنوت ہے، اس میں پھر اخلاص ہے، اس میں پھر یقین ہے، اس کی اپنی تفصیلات ہیں. لیکن یہ سب کی سب نفسیاتی چیزیں، یہ اندر ہو رہی ہوتی ہیں، باہر آتی نہیں ہیں. باہر آتی نہیں، سب اندر ہو رہا ہے. تو پہلی اساس کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. دوسری اساس کیا ہے؟ اچھا یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ جو اب میں بتا رہا ہوں، ہمارے سماج میں ایمان کے متعلق یہ حقائق نہ بیان کیے جاتے ہیں، نہ لوگوں کے اندر موجود ہیں. جبکہ قرآن مجید زیادہ تر ایمان کو اسی زاویے سے زیر بحث لا رہا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ اس طرح لوگ مومن، لیکن وہ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ ہم ان حقائق کو اس طرح سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ باتیں ہمیں بتائی نہیں جاتی. قرآن مجید کو اس زاویے سے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اصل میں کر کیا رہا ہے. یعنی ہم ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بھائی ہم تو مومن ہو چکے ہیں نا، ہم نے اللہ کو مان لیا ہے. بھائی مان لیا ہے تو اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ہے؟ بتانا ہے تو منکروں کو بتائیں. اچھا منکروں نے تو قرآن پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا ہم مان چکے ہیں، بات ختم ہو گئی. اب ہمارا قرآن سے تعلق کیا؟ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں کسی کو کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ انٹلیکچولی آپ کو لگتا ہے آپ کی معلومات میں قرآن کو اضافہ نہیں کر رہا. تو آپ کہتے ہیں کسی مصنف کی میں کوئی کتاب پڑھوں، وہ کوئی نقطہ ہی واضح کر دے گا.
تفسیر پڑھوں، تفسیر کے اندر 10 معلومات مل جائیں گی. قرآن آپ کو کوئی بھی انٹرسٹنگ بک لگتی نہیں ہے. آپ غلط اینگل سے پڑھنا ہے قرآن کو. قرآن اس چیز کی کتاب نہیں ہے، مسلمان بنانے کی کتاب نہیں ہے وہ مسلمانوں کو. غیر مسلموں کے لیے تو بہرحال وہ ابھی بھی اس کے اندر وہ سارے دلائل ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ ریلیونٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم تو پہلے ہی مان رہے ہیں. ہمارے لیے اس میں کیا چیز ہے، ریلیونس کیا ہے اس کی؟ رگو پے کے اندر سرائیت ہونا چاہیے اس چیز کو. خدا کی ہستی زندگی کا مرکز و محور بن جائے. آخرت ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہدف بن جائے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں، دنیا میں جو چیز بھی حاصل کر رہے ہوں، پیش نظر یہی ہو اس کا نتیجہ آخرت میں کیا نکلے گا. یہاں سے پھر یہ شروع ہوتا ہے، یہ اساسات شروع ہوتی ہیں. ایمان کے بعد دوسری اساس شکر گزاری. ہم جس دنیا میں موجود ہیں یہ نعمتوں کا ایک انبار ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ نعمتوں کا ایک انبار ہے. ویسے اب تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی بڑی پریشانی ہے، دکھ ہے، غم ہے، پرابلم آف ایبل ہے. اصل میں نعمتوں کا انبار ہے. اس وقت جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے سکون سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے 1 سیکنڈ میں 17 میل تو سورج کی گرد ایسے حرکت کر رہی ہے. یوں 1 سیکنڈ میں 17 میل، یہ سپیڈ ہے اس کی. اور دوسری اس کی حرکت ہے لٹو کی طرح، اپنے ایکسس کے گرد یوں گھوم رہی ہے. یعنی یوں بھی گھوم رہی ہے اور یوں گھومتے ہوئے یوں بھی ہو رہی ہے. تو اپنے ایکسس کے گرد جو اس کی موومنٹ ہے وہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. تو اس طرح جب گھومتی ہے تو سارے موسم وجود میں آتے ہیں، اور جب ایسے گھومتی ہے تو دن اور رات وجود میں آتے ہیں. کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے اس وقت، اور اس اسپیڈ کے ساتھ، اس رفتار کے ساتھ حرکت کر رہی ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ. جہاز کی اسپیڈ کیا ہوتی ہے جب اڑتا ہے جہاز؟ کوئی اندازہ ہے کسی کو؟ 700-800 کلومیٹر فی گھنٹہ اتنا ہوتا ہے جہاز. اور کتنا شور ہو رہا ہوتا ہے. اور زمین اس رفتار سے ایسے گھوم رہی ہے، محسوس ہی نہیں ہو رہا. ہمارا اپنا جسم، ابھی میں نے بتایا کہ 37 ٹریلین 37 کھرب سیل موجود ہیں. ہر سیل ایک فیکٹری ہے، اس کی اپنا پورا سسٹم بنا ہوا ہے، کارخانہ ہے لگا ہوا، پروڈکشن کا کارخانہ ہے. وہ کارخانہ ختم ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے؟ احساس بھی نہیں ہوتا. کون چلا رہا ہے سسٹم؟ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہماری سانس آ جا رہی ہے، ہمارا خون گردش کے اندر ہے. درجنوں نظام ہے جو ہمارے جسم کے اندر چل رہا ہے. ایک نظام بھی اگر ڈسٹرب ہو جائے، کبھی ڈاکٹر کے یہاں جائیں نا تو صرف ایک کام کیجیے گا کہ یہ جو پوچھیے گا آغا خان جا کے کہ یہ جو ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں آپ کے، وہ آپ کو اتنا بڑا پرچہ نکال کے دیں گے جس میں درجنوں نہیں بلکہ شاید سینکڑوں ٹیسٹ لکھے ہوئے ہوں گے. آپ اور کیجیے گا کہ یہ سارے سسٹم ہمارے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک ٹیسٹ ہی ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، وہ عام طور پہ کولیسٹرول ہوتا ہے، شوگر ہوتا ہے، اس طرح کے روٹین کے ٹیسٹ ہیں. کسی کو کوئی خاص بیماری ہے تو اس کے لیے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں. ایک انبار ہے نعمتوں کا جو ہمارے جسم میں، اس کائنات میں، پھر ہمارے ارد گرد جو رشتے ناطے تعلقات ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھنا بھی بڑی نعمت ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی اگر اپنی جگہ پہ نہ ہو تو بیٹھ بھی نہیں سکتے، ہل بھی نہیں سکتے. تو نعمتوں کا انبار ہے، اس انبار میں ہم جی رہے ہیں. اب جس نے یہ دے رکھی ہیں نعمتیں، اخلاقی حص کیا کہتی ہے؟ شکر گزاری. ہمیں تو کوئی پانی بھی پلائے تو ہم اس کو شکریہ کہنے کے پابند ہیں. یہاں تو اتنی نعمتیں کہ ایک نعمت بھی چھن جائے تو زندگی نہ رہے، موت سے بدتر ہو جائے. اور پھر شکر گزاری آگے ڈھلتی ہے محبت میں. یعنی خدا کی نعمتیں جب آدمی مسلسل دیکھتا ہے، عنایات مسلسل دیکھتا ہے، تو اب یہ محض شکر گزاری نہیں رہتی، یہ محبت میں بدلتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کی بخشش فرمائے، وہ ایک بات کہتی تھی کہ بیٹا شادی سے پہلے محبت نہیں ہوتی، شادی کے بعد ہوتی ہے. اب وہ اپنے اسلوب میں یہ بات سمجھاتی تھی، لیکن ہم جب کچھ سمجھدار ہوئے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ شادی سے پہلے تو جو کچھ ہوتا ہے وہ لسٹ افیئر ہوتا ہے.
شادی کے بعد اصل میں تعلق، خدمت، کیئر، دیکھ بھال، اخلاق، سیرت، یہ چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں. یہاں سے اگر ایک شخص مسلسل مہربانی کر رہا ہے تو پھر دل میں اس کی قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے، اس کی خدمت کو دیکھ کے، اس کے احسان کو دیکھ کے، اس کی قربانی کو دیکھ کے. یہاں سے محبت پیدا ہوتی ہے، دیر پا محبت ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ یہ کون کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. الذین آمنوا اشد حبا للہ. تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل ایمان سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے. اہل ایمان کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے. ہمانیہ دیکھا ہے کسی کو یہ کرتے ہوئے؟ ہمانیہ تو اپنے اپنے محبت کے مرکز ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے تو بات یہ پیچھے ایمان ہی نہیں ہے تو آگے شکر گزاری بھی نہیں ہوگی. سیدھی بات. پھر یہ محبت آگے بڑھتی ہے، حمیت میں بدلتی ہے، غیرت میں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے حمیت بھی بہت شدید ہوتی ہے. حمیت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ پر قربانی دیتا ہے، تن من دھن لگاتا ہے. ہمارے والدین اگر مشکل میں آئیں، بڑھاپے میں تو سب کے والدین آتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ گھر سے تو نہیں نکالتے نا، ساری مشقتیں خود جھیلتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ حمیت، غیرت. تو یہ غیرت پھر خدا کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، پھر نصرت دین کی شکل میں اس کا اظہار ہوتا ہے. اس کے پھر کچھ اور مطالبات ہیں جو میں پڑھاؤں گا تفصیل سے، تو اس وقت زیر بحث آئے گی. دوسری اساس ہے جس پہ ہم خدا سے متعلق ہوتے ہیں. غور کیے، یہ بھی اندر موجود ہے، یہ باہر نہیں آ رہی ہے. کبھی کبھار اس کا اظہار ہو جاتا ہے، ہم زبان سے شکر کہتے ہیں، ورنہ اصل میں دل میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں احساس پیدا ہو رہا ہے. پھر تیسری احساس کیا ہے؟ وہ یہ کہ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، سب کچھ ہے. دیان ہے، منان ہے، ستار ہے، غفار ہے، سب کچھ ہے. لیکن کیا یہی کچھ ہے؟ شدید العقاب، سریع الحساب، ان اخذہ علیم شدید. پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے. ان عذاب ربہم غیر مأمون. خدا کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے بے خوف ہو کے کوئی شخص زندگی گزار لے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. خدا جب پکڑے گا نا اور عذاب دے گا تو اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور جب وہ باندھے گا تو اس جیسا باندھنا کوئی نہیں باندھے گا. یہ کیا ہے؟ اتناب کا اسلوب ہے بلاغت میں. یعنی قرآن نے جو جگہ جگہ کہا ہے نا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اس کو یہاں ذرا کھولا ہے. باندھ کر ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ، بھاگ نہیں سکتے اس کے بعد، جہنم سے نکل نہیں سکتے. اور سریع الحساب ہے، بہت جلدی کرتا ہے پکڑنے کے اندر. اچھا، ہمیں لگتا ہے بھی موت بہت دور ہے، قیامت بہت دور ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ لوگ ہیں جو اس کو دور دیکھ رہے ہیں، ہم تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں، سر پہ آ لگی ہے. خدا کی تقویم میں ہماری زندگی سیکنڈ کی بھی نہیں ہے. پلک جھپکے گی اور موت کھڑی ہوگی. اور اس کے بعد قرآن نے الفاظ نقل کیے ہیں کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. اس وقت یہ لگے گا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک صبح بھی نہیں تھی، ایک شام بھی نہیں تھی. ہم سے پہلے کتنے لوگ آباد تھے اس دنیا کے اندر، انہیں بھی اتنا یقین تھا. تم سے پہلے جو جہاں ایک شخص تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. جیسے ہم یقین میں ہم جیتے ہیں نا، ہم سے پچھلی نسل بھی اسی یقین میں جیتی تھی. اب کہاں ہیں وہ؟ اب قبرستان آباد ہیں. تو بہت جلد ہمارے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے. تو خدا کے حضور پیش ہوں گے، اس کی عظمت اور اس کی جلالت، اس کی شان اس کے سامنے ہوں گے. علیم بذات الصدور ہستی ہے وہ، علیم بذات الصدور ہستی ہے، دلوں کے حال جانتا ہے. تو اس سے تو کچھ چھپا نہیں ہوگا. اس کے حضور وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ کا معاملہ ہوگا. رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے، یہ برائی کی ہے تو دیکھ لیں گے. وَاصْطَلَع مَا فِی الصُّدُورِ، جو کچھ دلوں میں کھینچ کے باہر نکال دے گا. تو اب آدمی کو بہت خوف طاری ہوتا ہے. خوف، یہ تیسری احساس ہے. نتیجہ تقویٰ، خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے انسان. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہہ رکھا ہے یا عبادی فاتقون، میرے بندوں مجھ سے ڈرو.
پھر انسان کے اوپر رہبت طاری ہوتی ہے، کب کبھی چھوٹتی ہے، خشوع روب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اخبات، آدمی جھک جاتا ہے، خدا کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا انسان، اس لیے کہ وہ تو حقیقت ہے اور ہم بھی حیثیت ہیں اس کے مقابلے میں. یہ تیسری احساس ہے. لیکن کیا انسان ہر وقت ایسا رہ سکتا ہے اور ہر شخص ایسا رہ سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے. انسان پھسلتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن کیا آپ پھسلنے کو انجوائے کرنا شروع کر دیں؟ یوسفی صاحب نے کہا ہے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کیلے کے چھلکے سے پھسل کے جب بگڑتے ہیں تو وہ پھسلنے کو انجوائے کرتے ہیں. تو پھسلنے کو انجوائے کرنا چاہیے کیا؟ فوراً توبہ کریں، رجوع کریں، لوٹ کے آئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں. وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ متوجہ ہوگا، وہ معاف کر دے گا. چاہے آدمی زنا کر لے، یہ مت سمجھے کہ بڑا گناہ کر دیا، بڑے سے بڑا گناہ کر دیا، لیکن انجوائے نہ کریں اسے، واپس لوٹ کے آئیں. جذبات کا بھوت جیسے نیچے اترے، جیسے آدمی کی شہوت گرے، جیسے آدمی کو ہوش آئے کہ یہ مجھ سے کوئی نامناسب بات ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کوئی مفاد، کوئی خواہش، کوئی غصہ، جیسے انسان کی عقل تھوڑی سے اس کے قابو میں آئے، فوراً سے پیشتر رجوع کرنا چاہیے. تو وعدہ کر رکھا ہے کہ معاف کریں گے. یہ لازمی احساس ہے جو ہونی چاہیے. حضور نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے، کل ابن آدم خطاء خیر الخطائین التوابون. سارے بنے آدم گناہ گار ہیں اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. تو مسلسل توبہ کا عمل ہونا چاہیے. پھر زندگی کے اندر نعمت تو بے شک ہیں، آسانیاں ہیں، لیکن دکھ بھی ہیں، غم بھی ہے، محرومی بھی ہے. اقبال نے کہا ہے نا کہ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحطیں عالام ہیں، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہے، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام. یعنی یہ جو زمانے کی گردش ہے، اس کی جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے المی وجود میں آتے ہیں. موت ہے یہاں پر. جب کسی خاندان میں موت آئے، کسی جوان رانا کو آئے یا کسی بزرگ کو آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی تنگی آئے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے اسے برداشت کرنا. تو کیا کریں؟ مایوس ہو جائیں، جزا فضا کریں، کفر کریں، شرک کریں، ناراض ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، خدا کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کریں گے، صبر کریں گے، اور جو حکم ہے، اطاعت کا جو مطالبہ ہے، اس پہ قائم رہیں گے، اپنی رہنی کھوٹی کریں گے، اپنی جگہ کھڑے رہیں گے. یہ اگلا مطالبہ ہے، تسلیم و رضا. پھر زندگی میں غم ہی نہیں ہوتے جو ماضی میں آ گئے یا ماضی قریب میں آئے ہیں. حال میں اور مستقبل میں مستقل ہم اندیشوں میں جیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو اب ان اندیشوں میں کون سہارا ہے، کون امید ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. توکل اور تفویض، جہاں کچھ کر سکتے ہیں وہاں کر دیں، یہ توکل ہے. جہاں کچھ نہیں کر سکتے، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنا معاملہ پروردگار کے حوالے کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب باخبر ہے، دیکھ رہا ہے انہیں. آدمی اس اعتماد میں کھڑے ہونا چاہیے. کیوں؟ نعم المولا و نعم الوکیل. کیا ہی اچھا مولا ہے وہ، کیا ہی اچھا آقا ہے وہ، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے. تو اس کو آقا مان لیا، اس کو کارساز مان لیا. وہ جانے اور مشکلات جانے، ہم بیچ میں سے نکل گئے. اب آپ جانے اور مشکلات جانے، آپ جانے حالات جانے، ہم آپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. اس کو حضرت داؤد نے اپنی دعاؤں میں بارہا بیان کیا. خداوند تو میری پناہ کی چٹان ہے، تو میری سپر ہے، تو میری ڈھال ہے. تو توکل، تفویض. پھر اس کے بعد اگلی احساس جس کے بغیر ہی اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جتنی بھی احساسات گزری ہیں، کوئی احساس ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ والی احساس نہ ہو. اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے انٹلیکچوئل وجود سے نکلی. اصل میں انسان انٹلیکچوئل وجود ہے نا، سوچتا ہے، غور و فکر.
تفکر و تدبر، اور پھر خدا کی یاد۔ انسان خدا کے احساس میں جیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو حضور سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، خدا کی ہستی کو یاد رکھو اور سب سے کٹ کر اس کے ہو رہو، اس کے ہو جاؤ۔ خدا کے مستقل احساس میں آدمی جینے والا ہو، اور جہاں جہاں مشکل آئے، مسئلہ آئے، دعا زاری فریاد، پہنچ جاؤ میرے حضور۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ خدا تو قریب ہے، سمیع ہے، سب سن رہا ہے، قریب ہے، مجیب ہے، جواب دیتا ہے۔ اس سے فریاد کرو، اس سے مانگو۔ ان میں سے ایک ایک اساس وہ ہے، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، اس کی تفصیل کروں گا کہ آپ جب کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ خدا کا تجربہ کر لیں گے۔ یعنی ان میں سے ہر چیز خدا نے بتا رکھی ہے نا، ایک چیز میں نے ایسی نہیں کہی ہے، ایک لفظ، ایک اصطلاح بھی نہیں بولی ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے، سب قرآن میں موجود ہے، خدا نے خود بتا رکھی۔ جیسے ہی آپ یہ کریں گے، موت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو، اسی دنیا میں آپ خدا کا تجربہ کر لیں گے، آپ کا خدا سے واسطہ پڑ جائے گا، آپ خدا کو ایک فاعل حقیقی کے طور پہ اس دنیا میں کام کرتا ہوا دیکھ لیں گے۔ لیکن خدا یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آسان طریقہ بتا رہا ہوں، اس راستے پہ چلیں اور اپنے جو پیمانہ ہیں، یعنی ہم جلد باز ہیں نا، ہم فوری نتیجہ چاہتے ہیں، آج دعا مانگی ہے تو کل پوری ہونی چاہیے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بندہ مستقل مزاج ہے یا ایسے شغل کر رہا ہے، وقت جوش ہے، چند مہینے بھی آپ کھڑے رہیں، آپ کو جواب آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ کرتے کرتے ذرا پھر چند سال میں آپ اپنی زندگی کا حساب لگائیے گا۔ جب چند برس گزریں گے تو آپ دیکھیں گے حیرت انگیز طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو شیپ کر دیا، غیر محسوس طریقے پہ وہ انٹروین کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اعلانیہ آتے نہیں، آئیں گے تو پھر ظاہر کہ امتحان ختم ہو جائے گا، اس لیے اعلانیہ کبھی نہیں آتے، اسباب میں آتے ہیں، وہ اسباب ہی ہوتے ہیں، اسباب کے پیچھے ہمیشہ خدا کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو اسباب ادھر جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ 7 اساسات وہ ہیں جو ہمارے انٹرنل وجود سے ہی متعلق ہیں، یعنی کہ گویا بیشتر دین اصل میں یہاں ریلیٹ کر رہا ہے، یہاں یہ باہر کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے، اور آدمی آخر درجے کا مومن متقی پرہیزگار بن چکا ہے۔ 8ویں اساس ہے جو خارج میں متعلق ہے، اور جہاں پر دین کے بیشتر احکام موجود ہیں، اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ وہ یہ ہے کہ باہر بھی بہرحال ہمارا ایک جسم ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہم خارج کی ایک دنیا میں رہتے ہیں، ہمارا وجود اس کا اپنا ظہور خارج میں کرتا ہے۔ پھر کیا کیا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے؟ 2 موٹی موٹی چیزیں رکھی ہیں۔ ایک عبادات، یہ شروع والی عبادت نہیں، وہ تو بندگی تھا، یہ ہے عبادات، جمع ہے، جمع کا صیغہ، مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اعتکاف، عمرہ، یہ چیزیں مراد ہیں۔ لیکن ان کے لیے شرط کیا ہے؟ احسان کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟ اسپرٹ، حقیقت، مقصد سامنے ہو۔ حضور نے اس کو بیان، قرآن نے بھی بیان کیا، حضور نے بھی بیان کیا، تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھتے ہو تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ اس احساس میں نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ احسان ہے۔ اور پھر اطاعت، مع البر، وفاداری کے جذبے کے تحت اطاعت ہونی چاہیے، اور اس کے 2 بڑے میدان ہیں جس میں بیشتر دین کے احکام موجود ہیں۔ کچھ اخلاقی حدود ہیں اور کچھ شریعت کی حدود ہیں۔ اخلاقی حدود کیا ہیں؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب اس کی شریعت نہیں بتائی کہ صبح کرو شام میں کرو، آدھا گھنٹے امی کے پاس صبح بیٹھو، آدھے گھنٹے رات میں بیٹھو، والد صاحب کی ٹانگیں جو ہے 15 منٹ صبح دباؤ، 15 منٹ شام میں دباؤ، یہ کیا ہوتا ہے؟ شریعت ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے، یہ نہیں بتایا۔ تو جہاں یہ نہ بتائیں وہ اصل میں اخلاقی حدود ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر وہ ضابطہ دے دیں، چیزوں کو متعین کر دیں، وہاں پھر شرعی حدود آتی ہیں، شریعت آ جاتی ہے۔ سادہ مثال سے سمجھا دیتا ہوں میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ ایک اخلاقی ہدایت ہے، لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو پھر ایک قانون بنایا ہے، مرد و زن کے اختلاط کے موقع پہ کچھ آداب سکھائے ہیں جو متعین طور پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کہ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔
تو یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ اخلاقی حدود سے نکل کے معاملہ شریعت میں آ چکا. تو شریعت میں ہمیشہ ضابطہ قاعدہ قانون دیا جاتا ہے. اچھا یہ بھی فرد سے، یہ ساری چیزیں بھی اخلاقی حدود بھی ہو گئیں اور شرعی حدود بھی ہو گئی، ان کا تعلق بھی فرد سے، کیونکہ پیش نظر کیا ہے؟ فرد کا تزکیہ کرنا ہے، فرد کا تزکیہ کرنا ہے. تو فرد کا تزکیہ کیا جا رہا ہے. کچھ احکام ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہے، وہ بھی زیر بحث آ جائیں گے، وہ بھی زیر بحث آ جائیں گے. یعنی اب ہم جب پڑھیں گے اس ترتیب سے پورے دین کو تو کچھ بھی نہیں بچے گا، پورا دین. لیکن میں اس ترتیب سے کیوں پڑھا رہا ہوں، میں اس ترتیب سے کیوں پڑھا رہا ہوں؟ اب یہ ہے آخری سوال جس کا میں جواب دے رہا ہوں. یعنی اصولاً مجھے اس طرح پڑھانا نہیں چاہیے دین کو. تب سمجھیے دین میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ کسی بھی چیز میں دو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دین میں خاص طور پہ ایک پریسیشن اور دوسرے ایمفیسس. پریسیشن کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جیسی ہیں ٹھیک ٹھیک ویسے بیان کر دیں، ایگزیکٹلی دا سیم، جیسے آپ ویسے بیان کر دیں. اس میں بھی غلطی ہوتی ہے، اس میں بھی دین کے معاملے میں ایک سادہ مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر طلاق کا قانون ہے ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ طلاق کس طرح دی جاتی ہے. ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں. طلاق دیتے کیسے لوگ؟ طلاق طلاق طلاق، ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتے ہیں. سب کو یہی پتہ ہے کہ طلاق ایسے دی جاتی ہے. حتیٰ کہ میں نے تو ڈاکومنٹ دیکھے ہیں، وکیل صاحبان بھی جب طلاق کا قانون لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ بھئی میں اپنی بیگم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. 3 دفعہ طلاق دیتے ہیں. یہ کوئی قانون منون نہیں ہے، ایسا قانون ہے ہی نہیں. اور سارے ائمہ اس کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید ایسے بیان کر رہا ہے، حضور ایسے بیان کر رہے ہیں. وہ سادہ قانون یہ ہے کہ ایک ایسے طہر میں، طہر سے مراد ہے جب خاتون پاک ہو، میاں بیوی کا تعلق جب قائم نہ ہوا ہو، اس میں میاں ایک دفعہ کہہ دے، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. اس کے بعد 3 مہینے تک خاتون شوہر کے گھر پہ رہے گی، شوہر کے گھر پہ رہے گی. اور 3 مہینے سے مراد 3 ماہواری، 3 ایام. جب وہ 3 ماہ یا 3 ایام گزر جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ شوہر 2 گواہوں کی موجودگی میں اسے بھلے طریقے سے رخصت کر دے گا. طلاق کا پروسیس پورا ہو گیا. یہ پریسیشن کے ساتھ یہ سورہ طلاق میں قرآن مجید نے بیان کر رکھا ہے، اسی طرح بیان کر رکھا ہے. تھوڑا سا اجمال ہے، میں نے اس کی تفصیل کر دی ہے، اور دیگر مقامات پر جیسے سورہ بقرہ میں اس میں کچھ مزید وضاحتیں ہیں. یہ پریسیشن ہے، لیکن اس پریسیشن میں غلطی ہو جاتی جیسے ہے ہمارے یہاں، لیکن اس پریسیشن کی غلطی کو ہم سمجھا سکتے ہیں. ایک اکیڈمک ڈسکشن ہوگی، قرآن مجید سامنے رکھا جائے گا، حدیثیں بھی نکال کے دکھا دی جائیں گی، اہل علم کی آراء بھی نکال کے دکھا دی جائے گی، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل قانون یہی ہے. کوئی بہت زیادہ بحث مباحثہ نہیں ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف ہی ہوگا، کوئی بڑا اس کے اوپر ہنگامہ نہیں ہوگا. تو پریسیشن کے ساتھ چیزیں ایسے بیان کی جاتی ہیں. تو اگر میں پریسیشن کے ساتھ دین پڑھاؤں گا تو میں ایمانیات پڑھاؤں گا جس طرح ٹیکسٹ بک میں ہوتا ہے، پھر میں عبادات پڑھاؤں گا، پھر میں اخلاقیات پڑھاؤں گا، پھر میں شریعت کے کچھ قوانین پڑھاؤں گا. ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے کر کے یہ اکیڈمکلی چیزوں کو ایسے پڑھایا جاتا ہے. لیکن میں ایسا نہیں پڑھا رہا. قرآن مجید نے بھی ایسے بیان نہیں کیا، کوئی نبی ایسے بیان نہیں کرتا. وہ ہمیشہ ایمفیسس کی بنیاد پہ بیان کرتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ پہلے تو ایمفیسس کا مطلب سمجھ لیں. ایمفیسس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اہم ہے وہ اہم ہے اور ٹاپ کے اوپر آئے گی. من من ہے، ٹن ٹن ہے، تولا تولا ہے، ماشا ماشا ہے. ہر چیز کو اس کی جگہ پہ آپ رکھیں گے. لیکن جو بنیادی بات ہے، جو سیر ہے، جو من ہے، اس کو پھر پوری قوت کے ساتھ بیان کریں گے اور بار بار بیان کریں گے. اس لیے کہ اس کو نفسیات میں اتارنا ہوتا ہے، اس کو نفسیات میں اتارنا ہوتا ہے. اس کو ایک دفعہ بتانے سے کام نہیں چلے گا. اس لیے کہ عملاً یہ جنگ شیطان کے خلاف لڑی جا رہی ہے. تو شیاطین کیا کرتے ہیں؟ بار بار حملہ کرتے ہیں، وسوسہ بار بار آ کے حملہ کرتے ہیں. تو قرآن مجید بھی آپ دیکھیں ایمانیات کو بار بار دہراتا ہے، ان ساری چیزوں کو بار بار دہراتا ہے، ان اعمال کو بار بار دہراتا ہے. کیوں دہراتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ نہیں کریں گے. تو بار بار ان کو دہرایا جاتا ہے، مختلف اسالیب سے ان کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. اور پھر اس میں غلطی ہوتی ہے تو اتنے ہی زور کی چوٹ لگائی جاتی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو دیکھیے وہاں مسئلہ شفٹ آف ایمفیسس کا ہی تھا. یہی ہو چکا تھا. وہاں جو چیزیں اہم تھیں وہ غیر اہم ہو گئی تھیں، اور جو غیر اہم تھی وہ اہم ہو گئی تھیں. اس کے نتیجے میں جو لوگ وجود میں آئے تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سانپ کے بچوں، افعی کی اولادوں. افعی وہ سانپ ہوتا ہے جو اچھل کے کاٹ لیتا ہے. اس طرح کا انسان ذر رسا بن جاتا ہے. تم چھونا پھری ہوئی قبریں ہو، باہر سے بڑے خوبصورت اور اندر سے سوائے ہڈیوں کے کچھ نہیں. کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو میں بتا رہا ہوں 7 اساسات اندر متعلق ہیں، وہ آپ کے اندر کو ٹھیک کر رہی ہیں. اندر کو آپ نے ٹھیک کیا ہی نہیں.
اور باہر کس درجے کا عالم ہے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ رکابیاں صاف کرتے ہو، پلیٹ کے اندر کوئی میل نہ ہو، اچھی طرح صاف ستھری پلیٹ ہو، لیکن اس کے اندر ڈالو گے کیا؟ وہ سالن، وہ روٹی ڈالو گے جو حرام سے کمائی، لوٹ کا مال ہے، ناپاک ہے، حرام کا مال کھا رہے ہو، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ تم سونف، پودینہ اور زیرہ کے اوپر دہ یکی دیتے ہو، یعنی عشر دیتے ہو، پیداوار کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن انصاف، رحم اور ایمان جیسی بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو، اسی کو بیان کر۔ اور ہمارے یہاں بھی اس وقت یہی معاملہ ہے، اس کو میں مثالوں سے بتاتا رہا ہوں، آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید میں نیکی کا معیار کیا ہے، وہ کردار ہے، وہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے۔ یہ چیزیں خدا کے ساتھ تعلق آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، میں نے گنوا دی ہیں آپ کو، 7 چیزیں نظر ہی نہیں آئیں گی، لیکن یہ شخص ایمان کی آخری حد پہ پہنچا ہوا ہوگا جس کے اندر یہ کیفیات ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وہ کردار ظاہر ہو رہا ہے، اس میں اخلاقی رویے ہیں، زیادہ تر اخلاقی رویے ہیں، کہیں کہیں شریعت متعلق ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں وہ نیکی کا معیار ہی نہیں ہے، ہمارے یہ نیکی کا معیار نہ خدا کے ساتھ تعلق ہے نہ کردار ہے، ہمارے یہ حلیہ ہے نیکی کا معیار۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے علیکم انفسکم، تمہیں اپنے اوپر فوکس کرنا ہے، تزکیہ نفس نجات کا معیار ہے۔ ہمارے ہاں دینداری یہ ہے کہ یا تو دوسروں کو دین پہنچاؤ یا دنیا میں انقلاب لے آؤ۔ یہ ہماری نیک وکار طبقات کے اندر یہی تصورات ہیں، اور جس وقت آپ صحیح بات بتانے کھڑے ہوتے ہیں سب آپ کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی مانتا نہیں ہے۔ جو سلوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے کیا تھا وہی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ جب ایمفیسس کی غلطی ہوتی ہے تو اس کے نتائج اتنے ہولناک ہوتے ہیں، کیونکہ پھر وہ غلط چیز ان کے رگوں پہ میں، ان کی نفسیات میں اتر جاتی ہے، پھر وہ ان کا تعصب بن جاتی ہے، پھر اس سے لوگوں کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں، پھر پوری ادارے اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہیں، وہ آپ سے لڑنے کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو رہنے نہیں دیں گے۔ اچھا سب کو چھوڑ دیں، لوگ نہیں سنیں گے، اس لیے کہ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کیوں دلچسپی نہیں ہے لوگوں کو؟ اس لیے دلچسپی نہیں ہے کہ قرآن مجید یہ باتیں بتا رہا ہے، آپ کا ایمفیسس بدلوا رہا ہے، وہ ایمفیسس بدلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ لوگ تو غیر اللہ کی محبت کے نغمے گاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کونوا ربانین، اللہ والے بنو، تو بھی کس کو دلچسپی اللہ والا بننے سے؟ کسی کو نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے قرآن مجید جو ہے کوئی پاپولر کتاب نہیں، قرآن مجید سے مردے بخشوائیں گے ہم، لڑکیوں کو، اپنی دلہنوں کو اس میں رخصت کر دیں گے، بس یہی اس کا رول ہے۔ یا بہت ہوا تو دور جدید میں اس کے ذریعے سے انقلاب لے آئیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، خدا سے زندہ تعلق قائم نہیں کریں گے، کردار پیدا نہیں کریں گے۔ یہ سارے کام قرآن کہہ رہا ہے۔ تو کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، خود قرآن مجید کبھی کھول کے پڑھ لیں، وہ ایمفیسس کے اسلوب میں اپنی بات بیان کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، مختلف اسالیب میں ایک ہی بات دہرا رہے ہوتے ہیں، نفسیات بدلنی ہے۔ تو اس لیے اس اسلوب میں اب میں پڑھا رہا ہوں کہ اصل میں نے آپ کو بتایا آج شروع میں کہ بندگی کرنی ہے، بندگی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ ہر رسول کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے میں نے جنوں انسانوں کو، تو بندگی کرنی ہے، تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، اس کے لیے اپنی شخصیت کو فوکس کرنا ہے۔ اس میں ایک موقع آئے گا جہاں پر وہ احکام آئیں گے جو خارج سے متعلق ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہم بیان کریں گے، وہ بھی دیکھیں گے، چھوڑیں گے نہیں اس لیے کہ وہ بھی دین ہے، لیکن ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے۔ اس پہلو سے جب قرآن مجید کو پڑھیں گے تو پھر وہ بات ہوگی کہ خدا کے ہاں جائیں گے تو ہمارا دین مقبول ہوگا، ورنہ تو پھر جو قرآن کہہ چکا ہے کہ تم لے کے آؤ گے میں قبول نہیں کروں گا۔ اور بار بار پھر میں سورہ زمر کی آیت لوگوں کو سناتے رہتا ہوں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یہ کہتا ہوں میں کہ قرآن مجید کی سب سے خوفناک آیت ہے۔ نیکوکاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کریں گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوگا، وہ اپنی دانے سے بہت نیکیاں لے کے پہنچ رہے ہوں گے، اور ان کی پوری دینداری ان کے منہ پہ ماری جائے گی، یہ تمہاری بدعتیں تھیں، یہ تمہاری خرافات تھیں، یہ تمہارے اپنے تصورات تھے، میں نے یہ بات کہی نہیں تھی۔ تو اس لیے اس پس منظر میں ہمیں پڑھانا پڑ رہا ہے کہ جو قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ دین کا ایمفیسس، میں اکیڈمکلی نہیں پڑھا رہا یہاں پہ، اکیڈمکلی پڑھانے کے طریقے وہ ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ بک میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، میں ایمفیسس کے ساتھ پڑھا رہا ہوں۔ تو میں نے بتایا ہے کہ بندگی سب کچھ ہے،
بندگی کی 8 اساسات ہیں، اور ایک ایک کر کے انشاءاللہ اب ہم آنے والے دنوں میں ان اساسات کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔